sole cause of all your trouble. کہنے کا مطلب یہ ہے اگر یہ ہر ایک اپنے اپنے گریباں میں دیکھے کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ وٹ آئی ہیو ٹو ڈو اینڈ وٹ آئی ہیو ٹو گیو دا آنسر ٹو اللہ بھی ہم ہمیشہ تو کوئی نہیں رہتا کل نفس ذائقۃ الموت ہاں تو اس چیز کو اگر وہ ان کو نہیں ہوتا جب جوش ہوتا ہے نا جنون پاور کا تو عقل سو جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس کی جو انا ہوتے ہیں اس کا بڑا پن اس کا دس دیٹ آئی کین ڈو دس وہ جو اس کی انرجی کریٹیوٹی کی طرف ہوتی ہے وہ اس سے ڈسٹرکٹیو چلے جاتی ہے تو میں یہ انسانی فطرت کے متعلق آپ بتا رہا ہوں یہ جی کہہ رہے ہیں جی اچانک یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ جذبہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا دس ہو گیا دیٹ ہو گیا حق حق ہی رہے گا یعنی کہ کتنے دن باطل رکھیں گے کتنے دن اندھیرا ہوگا بھائی اندھیرے کے بعد روشنی تو وہ تو ہونی ہے اب روشنی اور صبح کے درمیان آپ لوگوں کو قتل و غارت کرتے رہیں تو کتنا کریں گے کہاں تک رہیں گے ایٹ دا اینڈ آف دا روڈ جو میں نے کہ آپ نے مرنا بھی ہے نا تو پھر ہاں یہ ہے کہ آپ کے اگلے اس قسم کی نسل آپ لے کر آ رہے ہیں تو یہ کنٹینیوٹی رہے گا تو اس کا مطلب بدی کو فیور کرتی رہے گی اور جو اچھائی ہے اس کو یوں دباتے رہ گے لیکن اس کے لیے حق و باطل میں اللہ تعالیٰ کی آیات میں کچھ اس میں کوٹ کروں گا اینڈ پر کہ کس طریقے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان دا اینڈ رنگ ان لوگوں کا ساتھ میں نے کیا سلوک کیا اور جو ایسا کرے گا اس کو یہ سلوک ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اب انہوں نے کہا جی سوال یہ کہ سر یہ ان کے دو لوگ اتنے کچے تھے کہ بڑے بڑے نعرے لگانے والے بڑے بڑے یعنی کہ کراچی کے لوگ پنجاب کے لوگ سرحد کا میں نہیں کہتا ہوں پھر بھی پیور اور ٹرو پٹھان ہے غیرت مند ہے تو یہ کیا کچھ ہو رہا ہے تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جس کو ان لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں ایک جمہوری بچے کو انہوں نے اندر سے کھوکھلا کر کے اس کا غلبہ کر لیتے ہیں ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں ان کو اسی طرح ذلیل کرتے ہیں مار پیٹ اور سوائی کر کے ان کو رشتہ داروں کو یوز کر کے ان کے کمزور حصوں کو پکڑ کر اور ان کو ذلیل کرتے ہیں پکڑ دھکڑ ہراسمنٹ کے یہ ٹیکنیک ہیں نئے نئے میتھڈ کہ کسی نے سوچے نہیں ہوتا تو یہ جو مار پیٹ اور یہ سب کچھ کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے سب کے سب الٹا یعنی کہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور جو ان پاور ہے الٹا وہ اکڑ رہا ہے وہ جی انہوں نے یہ کیا ہمارا ملک کا یہ ہو ہے کہ خدا کا خوف کرو میں نے دیکھے ہیں سفید ریشوں والے جی میں جی وزیر دفاع ہوں اس شخص کے الفاظ دیکھو یہ لوگ میں نام نہیں لینا چاہتا ان کو ان کے کرتوت دیکھو آوازیں دیکھو میڈیا کو کنٹرول کیا بھائی آواز نہیں نکالنی کہ تو اس کو اندر کر دو تم نے کیوں یہ کہا اتنے مہینے سال کے لیے کر دو ہمارا جی عزت نفس یہ ہو گئے یہ کمال کی بات ہے کہ آپ کو بول بھی نہیں سکتے اگر بولیں تو انجام کیا ہو رہا ہے کس کس کو کس طرح رات کی تنہائی میں پکڑ کے کہاں کہاں لے گئے ہیں اور کتنے کتنے کو یہ ذبح کر رہے ہیں کئی جو سامنے آ گئے ان کی باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن میڈیا بھی ان کے ہاتھ میں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ہتھ کنڈے جو ہیں ابل وطنی اب کیا گئی وہ جو اقتدار والے لوگ ہیں وہ چند ایک لوگ ہیں لوگوں کو خوفزدہ کر کے تو اس طریقے سے وہ لوگوں کو یوز کر رہے ہیں تو یہاں مقصد یہ ہے کہ کیا یہ جو لوگ جنرل کرنل عہدوں پر متعین ہیں کیا وہ مسلمان ہیں اور شہداء ملک کے نام پر یہ جو دکان چمکانے والے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ایک دن انہیں بھی خدا کے پیش ہونا وہ عالم حضرات جو ان پاور ہیں اپنا حصہ لے رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے دین اور دنیا میں جو بے دھڑک آپ گھس کر معصوم لوگوں کا جذبے کو جمہوریت کو ختم کر رہے ہیں پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کیا چیز پیدا کر رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں ووٹنگ کراتے لوگوں کو کیوں نہیں شعور پیدا کر کے ان کے حقوق کی طرف کیوں نہیں لے جاتے یہ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ قید و بند اور بچوں کو ہراساں کرنا ماؤں کو بچوں کے سامنے اٹھا لینا اور گاڑیوں میں ڈال کر اذیت نہ ان کو سزائیں دینا اور پھر جو جن کا جذبہ ایمان وغیرہ ہے اس کی سیاسی قیمت ادا کرنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ دے دینا تو میرے خیال میں ہم وہیں پر ہیں جہاں پر کہ ہم کب تھے 1947 میں اس کے بعد کیا ہمارے اندر کیا کچھ چینج آئی ہے تو یہ چینج کیوں نہ آئی یہ اس لیے نہیں آئی کہ ہم نے اس طرف توجہ دینے کی کوشش ہی نہیں کی ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ہم صرف لوگوں کو اس دھندے میں چلاتے رہیں اور دوسروں کے کیڑے نکالتے رہیں اور دوسروں کے ماں بہن کو تہمتیں لگا کر اس طرح سے کھیلتے رہیں اولاد کی پشت پناہی کریں لیکن دوسروں کی اولاد کو ذلیل و خوار کریں
چیز یہ ہے کہ برداشت نامی چیز نہیں ہے. چہرہ کچھ ہے، لباس کچھ ہے، اخلاق کچھ ہے، اندر کچھ ہے، باہر کچھ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسان ہے، اولاد آدم ہے. اس کے کئی چہرے ہیں، ایک چہرے پر کئی چہرے چڑھا لیتے ہیں لوگ. ترقی یافتہ، خود کو ترقی یافتہ کہنے والے، جدید دور کے ترقی یافتہ انسان کہلانے والے لوگ بعض اوقات جانوروں سے بس آتا ہے. بڑھ کر ان کے عمل دیکھیں، ظلم دیکھیں، بندوق کے پاور پر اور دولت کے بنا پر ہم نوا لوگوں کو ساتھ ملا کر یہ جو اس کی حکومت چلا رہے ہیں، انسانیت کا جنازہ نکال رہے ہیں. کہاں تک یہ اس طریقے سے سلسلہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بچیں، اور لوگوں میں جو نفرت پیدا کر کے گروہ بندی بنا کر خوب ان میں فرق ڈال کے سیاست جو چمکا رہے ہیں، اس سے کیا، کس کو فائدہ؟ بیرون ملک لوگ جو ہیں، قوم آپ کے اس کے نشے سے دو چار جو آرمی ہے، جو دوسرے لوگ ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. اور اگر ایک قوم خود ہی اپنی قوم کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے اور اپنی صفات چھوڑ کر صرف نفس و نفسی میں چلے جا رہے ہیں، تو اس کا انجام بہت ہوگا. لوگ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. طاقت کے نشے میں انسان کہیں سے کہیں چلا گیا ہے. تو اینڈ پر میں یہ کہوں گا، کلو نفس ذائقۃ الموت. کسی کے بہن کو برا کہنے یا اس کو استعمال کرنے سے پہلے یہ دیکھیں آپ کے گھر میں بہن پڑی ہے. اور اس طریقے سے گھروں میں جا کے آپ جس طرح بچوں کے اندر ہراسمنٹ کریں، دیکھیں ان کے لاشعور میں بچپن سے کس طرح ٹیریفائڈ قسم کا مائنڈ ہوگا، وہ کس طرح خوف زدہ ہوں گے. پھر اینڈ کیا ہوگا؟ جب اتنا دباتے جائیں گے تو وہ پھٹنا تو ہے ہی. میں کئی دفعہ پروگرام بتا رہا ہوں کہ اسٹیج آف سیچوریشن ہوتے، پھر عقل نہیں کام دیتے. یہ اسٹیج آف سیچوریشن تھا. یہ جو واقعہ ہوا ستمبر، یہ جو ریسنٹلی جو ہوا ہے، جس کو آپ منانے کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہیں، منانے کا فائدہ کیا؟ کرانے والے بھی خود، لوگوں کو اس اسٹیج پر لانے والے بھی خود، اور اب وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کر کے شہداء بھی ان کا مقام حاصل کرنے والے لوگ، شہداء لوگ یہ کام نہیں کر کے گئے تھے، نہ انہوں نے یہ کام کیا تھا. آپ الٹا ان کے نام کے اوپر اپنے سکہ جمانا چاہتے ہیں. کیا ایک بے غیرتی کی بات نہیں؟ تو میں یہی عرض کروں گا، ابھی اٹ از نیور ٹو لیٹ. پلیز، یہ موجودہ دور ہے، جتنا دبائیں گے بے سود. میڈیا کا دور ہے، یہاں ہر ایک گھر میں سے آواز آئے گی. یہ جتنے فصلی بٹیرے تھے، آپ نے ان کو ڈرا دھمکا کر، دے دلا کر، اور ان کے پروفائلیں دکھا کر ان کو ایک طرف تو کر دیا ہے، جیسے ہم دوسرے تیسروں کو کیا، جن کی وجہ سے حکومتیں آئی ہیں. تو کتنے دن ان لوگوں کو کریں گے؟ یہ چلے جائیں گے. یہ عوام ہے. عوام کے کس کس شخص کے اوپر آپ بندوق لے کر کے کس کس چوراہے پر کھڑے ہوں گے؟ کس کس کو ذلیل کریں گے؟ پھر اندر سے آواز یہ ہوگی، پھر وہ ریئیکشن ہوگا. وہ ریئیکشن جو ہوتا ہے، یہ پھر بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھ تو لیا، یہ ریئیکشن. آپ مزید اور کون سا ریئیکشن دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو خدا را عقل کے آخر نے ابھی کچھ نہیں کیا. في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے. یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں. سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے اور اللہ کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلهم وکانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے. اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے. وہ یہ جو لوگ ہیں، یہ آپ کے بہن بھائی ہیں.
یہ آپ کے مسلمان بہن بھائی ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ یہاں جمے پلے بڑے ہوئے، ان کی خاطر انہوں نے اپنے ملک اپنے جائیدادوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو عقل کے ناخن ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے حساب کتاب لے گا. میں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی کچھ نہیں کیا. عام آدمی پلیز سے سیکھے، اور ان کے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ جعلی ہیں، یہ ظاہری لوگ ہیں، اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں، دوغلے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو نیکی کی توفیق دے، اور اس ملک کو ایک کریٹیوٹی کی طرح لے کر آئیں. اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاون. The light of freedom begins with a single flame. اللہ